12ویں صدی میں اسلامی دنیا ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ صلیبی افواج نے مقدس شہر یروشلم پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ایسے تاریک وقت میں ایک ایسا رہنما سامنے آیا جس کا خواب حکومت کرنا نہیں تھا بلکہ پوری امت کو ایک پرچم تلے متحد کرنا تھا۔ اس عظیم رہنما کا نام نور الدین زنگی تھا۔ وہ ایک بہادر سپہ سالار، عادل حکمران اور دور اندیش رہنما تھے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کو متحد کرنا تھا، صلیبی طاقت کو شکست دینا تھا اور یروشلم کو دوبارہ آزاد کرانا تھا۔ ان کا ہر فیصلہ اسی خواب کی طرف ایک قدم تھا۔ لیکن نور الدین زنگی جانتے تھے کہ تاریخ صرف فوجوں سے نہیں بدلتی بلکہ عظیم قائدوں اور رہنماؤں سے بدلتی ہے، اور قسمت ایک ایسے ہی قائد کو تیار کر رہی تھی جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ نور الدین زنگی صرف ایک عظیم سپہ سالار نہیں تھے بلکہ علم، عدل اور حکمت کو اپنی سلطنت کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ان کا دربار اہل علم، قاضیوں اور ماہر سپہ سالاروں سے آباد رہتا تھا۔ اس دربار میں ایک نوجوان بھی موجود تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کی عاجزی، ذہانت اور سیکھنے کا شوق جلد ہی نور الدین کی نظروں میں نمایاں ہونے لگا۔ صلاح الدین نے یہاں تلوار چلانا نہیں سیکھا بلکہ سیاست، جنگی حکمت عملی، انصاف اور قیادت کے وہ اصول بھی سیکھے جو ایک عظیم حکمران کی پہچان بنتی ہے۔ ہر مشورہ، ہر جنگی منصوبہ اور ہر فیصلہ صلاح الدین کے لیے ایک نئی درسگاہ تھا جہاں وہ خاموشی سے سیکھ رہے تھے۔ وقت کے ساتھ نور الدین کو یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان ایک سپاہی نہیں بلکہ مستقبل کا وہ قائد ہے جو تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ نور الدین زنگی کے سب سے قابل، وفادار اور دلیر سپہ سالاروں میں ایک نام سب سے نمایاں تھا اور وہ نام اسد الدین شیر قوہ تھا۔ وہ صرف ایک بہادر جنگجو ہی نہیں تھے بلکہ ایک غیر معمولی سپہ سالار بھی تھے جن کی جنگی حکمت عملی نے کئی معرکوں میں فتح کی راہ ہموار کی۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے شیر قوہ صرف چچا نہیں تھے بلکہ ایک استاد، رہنما اور عملی زندگی کے پہلے معلم بھی تھے۔ شیر قوہ نے صلاح الدین کو کم عمری سے ہی تلوار چلانے کے ساتھ نظم و ضبط، قیادت اور میدان جنگ میں صحیح فیصلہ کرنے کا ہنر بھی سکھایا۔ جلد ہی قسمت ان دونوں کو ایک ایسے سفر پر لے جانے والی تھی جو صرف مصر کی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ 12ویں صدی کے وسط میں مصر پر فاطمی خلافت کی حکومت تو قائم تھی مگر اس کی بنیادیں اندر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک زمانے کی طاقتور سلطنت اب زوال کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہی محل میں اقتدار کی جنگ جاری تھی۔ وزراء، امراء اور درباری ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے تھے جبکہ خلیفہ کا اختیار صرف نام کا رہ گیا تھا۔ اندرونی انتشار کا سب سے بڑا بوجھ عوام پر پڑا۔ غربت، بھاری ٹیکس اور بے یقینی نے مصر کے عام لوگوں کی زندگی کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں مصر کے لوگ ایک ایسے رہنما کے منتظر تھے جو ظلم، بدعنوانی اور انتشار کا خاتمہ کر کے امن اور استحکام واپس لا سکے۔ اور پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ نور الدین زنگی نے اپنے سب سے قابل
سپہ سالار اسد الدین شیرقوہ کو مصر روانہ کیا، جبکہ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھے جسے دنیا جلد ہی صلاح الدین ایوبی کے نام سے جاننے والی تھی۔ جب نور الدین زنگی نے اسد الدین شیرقوہ کو مصر کی طرف روانہ کیا تو فاطمی خلافت کی کمزوری اپنے عروج پر تھی۔ شیرقوہ ایک بہادر، تجربہ کار اور دور اندیش سپہ سالار تھے جو نور الدین زنگی کے سب سے قابل اعتماد ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ شیرقوہ نے ایک منظم فوج کے ساتھ مصر کی طرف پیش قدمی کی، جہاں فاطمی حکومت انتشار اور کمزوری کا شکار تھی۔ فاطمی حکومت کے وزراء اور جرنیل اپنی عیش و عشرت میں مصروف تھے، جبکہ عوام کی مشکلات سے بے خبر تھے۔ تقدیر کا پہیہ گھوم چکا تھا اور مصر میں ایک نئی طاقت قدم رکھنے والی تھی جو جلد ہی سلطنت کے نقشے کو بدل دے گی۔ اسد الدین شیرقوہ اور ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی نے مصر میں داخل ہوتے ہی تیزی سے حالات پر قابو پانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے امن و امان کو بحال کیا اور ظلم و جبر کے خاتمے کا اعلان کیا، جس سے عوام میں امید کی نئی کرن جاگ اٹھی۔ فاطمی خلیفہ کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا، جبکہ اس کی فوج اور حمایتی تیزی سے منتشر ہوتے جا رہے تھے۔ شیرقوہ نے سیاسی بصیرت اور دانش مندی سے حکومت کے اہم معاملات سنبھال لیے اور بغیر بڑے خون ریزی کے اقتدار کو مضبوط بنا لیا۔ مصر کی عوام نے تبدیلیوں کو نجات کی علامت سمجھا اور یوں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس نے مستقبل میں صلاح الدین ایوبی کے عظیم وعدے کی بنیاد رکھی۔ صلاح الدین کی پرورش ایک نیک اور صالح خاندان میں ہوئی، جہاں انہیں دیانت داری، عدل، تقوی اور جہاد کی روح سے آشنا کیا گیا۔ کم عمری سے ہی انہوں نے علم اور اخلاق کے ساتھ ساتھ تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی میں بھی غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی شخصیت میں عاجزی، صبر، عزم اور مضبوط کردار نمایاں تھا، جو آگے چل کر ایک عظیم قائد کی پہچان بنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک عظیم سپہ سالار اور مدبر رہنما بن کر ابھرے، جنہوں نے اسلام کی خدمت اور بیت المقدس کی آزادی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اسی تربیت، عزم اور بے مثال کردار نے ایک ایسے رہنما کو جنم دیا جس کا نام ہمیشہ تاریخ کے عظیم فاتحین میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔